السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
السمیع البصیر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا رواہ البخاری ومسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، امام المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء اور معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر، اور وہاں سے پھر انتہا جنت المأویٰ تک۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور بے شمار فضیلتیں اور فضائل عطا فرمائیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ اور یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ جو آپ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو عطا نہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں کہ آپ کے بعد نہ کوئی رسول ہو، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ وہاں سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حتیم میں بیت اللہ میں لے آیا گیا، اور وہاں سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ تک لے آیا گیا۔ اور مسجد اقصیٰ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچ گیا، حتیٰ اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گیا۔ اور یہاں میں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری سے اترا، جہاں دیگر انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، میں نے بھی اپنے سواری کو، جانور کو وہیں پر باندھا اور مسجد اقصیٰ میں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور یہاں پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی طرح اس سفر کے آغاز میں یا معراج کے سفر کے اختتام پر
یعنی آسمانوں پر جانے سے پہلے یا بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آئے اور مسجد اقصیٰ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی اور امامت فرمائی، جس کے اندر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والسلام نے شرکت کی۔ مسجد حرام بیت اللہ، جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب وہ 1,00,000 نماز برابر ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب وہ 1,000 نماز برابر ہے۔ اور اسی طرح حدیث معراج سے مسجد اقصیٰ کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ بخاری مسلم میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں کہ جن کی طرف بندہ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے؟ فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پر جس مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے بندہ مومن سفر کر سکتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کے آغاز میں یا واپسی پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز کی امامت فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وَمَسْجِدِي هَذَا، اور تیسری مسجد جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، فرمایا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہی وہ مسجد ہے یعنی مسجد اقصیٰ کہ جس کا ارد گرد اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے۔ اور یہی مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اور یہی وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے کہ جو آج یہود کے پنجے میں ہے اور یہود کے قبضے میں ہے، اور ان یہود کے پیچھے ان عیسائیوں نصارہ اور ان چوڑوں صفائی کرنے والوں کا پورا تعاون اور مدد ان یہودیوں کو حاصل ہے۔ تو مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ آج وہ عظیم مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے کہ یہود ہر دن مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا اور بعض دفعہ اپنی جان دینے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فضیلت جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ صاحبہ کے لخت جگر، جناب عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو امامت کرائی، جس سے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما اور امام اعظم اور قائد اعظم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی یہ کمال اور جرت اور شان نہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ کسی اور کو اپنے لیے قابل اتباع بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی امامت کرائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے سارے کے سارے پیغمبروں نے، وہ چاہے جناب آدم تھے علیہ السلام یا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام پیغمبروں نے نماز ادا فرمائی۔ اب اس تعلق سے علماء اور مفسرین کے مختلف قول کہ آیا انبیاء کی یہ امامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے آغاز میں کی، یا پیارے نبی علیہ السلام نے یہ امامت معراج سے آسمانوں سے واپسی پر کی؟ تو اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور ان انبیاء نے آپ کی امامت میں بیت المقدس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، معراج پر آسمانوں پہ جانے سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی۔ اس سے آگے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، جب میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا پیارے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک برتن میں دودھ تھا اور دوسرے برتن کے اندر شراب تھی۔ یہ دونوں قسم کے کپ یا پیالے یا برتن یا گلاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے پیش کیے گئے، یعنی اب میری مرضی ہے کہ میں دودھ کا گلاس اٹھا کر پی لوں یا کہ میں شراب کو اٹھا کر پی لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کے برتن کو اٹھایا اور دودھ کو پی لیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی بجائے دودھ کا گلاس اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے، جبکہ شراب اور انگور وغیرہ میں تبدیلی لا کر اسے تیار کیا جاتا ہے، اور دودھ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے اللہ نے اسے نکالا اسی طرح وہ پیا جاتا ہے، اور اس کو آپ خود سے کوئی تیار کرنے والا تیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اسے گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب میں سے صاف شفاف دودھ نکالتا ہے۔ اس لیے فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اللہ نے خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ نکالا، اور یہ خالص دودھ جو ہے یہ عین فطرت ہے۔ اور اسی طرح خالص مسئلہ بعض لوگوں کو پچتا نہیں ہے، خالص مسئلہ بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، خالص دین بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، جب تک کہ اس میں گھڑنتوں کی آمیزش نہ کی جائے، جب تک کہ اس کے اندر بدعات کو اور شرک کو شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو خالص دودھ بھی برداشت نہیں ہوتا، جیسے بد نصیب لوگوں کو خالص دودھ کی پہچان نہیں ہوتی اور وہ سستے کا شکار ہو کر 90 کی بجائے 100 والا لیتے ہیں۔
90 کی بجائے جو ہے وہ 60 والا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بجائے وہ دودھ کا گلاس اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، خالص دین بھی نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ خالص دین جو نام ہے کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا، خالص دین بھی نصیبوں والوں کو ملتا ہے، ورنہ ابو جہل جیسے پڑھے لکھے اور ابو الحکم کہلوانے والے لوگ خالص دین سے محروم رہ گئے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خالص دین نصیبوں والوں کو ملتا ہے، قرآن و سنت ان کو ملتا ہے کہ جن کے نصیب عروج پر ہوں۔ اسی طرح خالص دودھ بھی، یہ بھی نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب کی بجائے وہ دودھ کو اختیار کیا۔ دودھ قوت اور توانائی دیتا ہے، جبکہ شراب بندے کے اندر شیطانیت کو پیدا کرتی ہے۔ دودھ سے بندے کی عقل مضبوط ہوتی ہے، اور شراب پینے سے بندے کو ماں اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور دودھ کیا ہے؟ دودھ انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ ہر وہ مادہ جانور جو بچہ جنتی ہے، اس کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے لیے پیدائش کے بعد جو سب سے پہلی خوراک تیار کی، میرے پیارے بھائیوں، وہ دودھ ہے۔ وہ چاہے انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں جبریل کے ساتھ چل پڑا، ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے، اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے۔ یعنی یہ جو پہلا اوپر ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اس آسمان تک پہنچے۔ ایک اور روایت میں ہے، ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا کی طرف لے کر گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیڑھی کے ذریعے ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ جناب جبریل علیہ السلام میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ آسمان دنیا پر پہنچ کر دستک دیتے ہیں۔ جس طرح بندہ کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، آگے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ تو جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے ساتھ آنے والا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، مطلب کہ بن بلائے آ رہے ہیں یا ان کو بلایا گیا؟ جبریل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ اس پر آسمان دنیا کے ملائکہ کہتے ہیں مرحبا، مطلب اہلاً سہلاً مرحبا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا آنا مبارک ہو۔ جب پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پہنچے، تو پہلے آسمان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہ بابا جی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام پیارے نبی کو بتاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد گرامی، آپ کے ابا جان بابا جی آدم ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل کہتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا اور بابا جی آدم نے جواب دیا، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، اے پیارے نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ غیب جانتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو کیا جبریل کو بتانے کی ضرورت پڑتی کہ یہ پہلے آسمان پر آپ کے ابا جان
جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو جناب جبریل کو تعارف کروانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کے دائیں اور بائیں کچھ سائے دیکھے، میں نے آدم کے دائیں اور بائیں کچھ سائے دیکھے۔ جناب آدم دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور جب ہمارے بابا جان اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں۔ نیک طرف موجود وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور نیکوکار اولاد کی روحیں ہیں، اور بائیں طرف موجود ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، آذان سننے کے بعد نماز نہ پڑھنے والے اور اسلام پہ نہ ہونے والے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر مسکراتے، اور اپنی بد اعمال اولاد کو دیکھ کر بابا جی آدم علیہ السلام رو دیتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسی طرح پیارے نبی اب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا تو ملائکہ نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہاں نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں پیغمبر آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بھی سلام کہا، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ پیارے بھائی کہہ کر سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا، اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں بھی سلام کہا اور انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا اور خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خیر دی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آدھا حسن دنیا کا موجود آدھا حسن وہ جناب یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ صحیح مسلم۔ نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام ہوا، سلام کا جواب ہوا، اور پیغمبر ادریس علیہ السلام نے آپ کو دعائے خیر دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی، اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کا استقبال کیا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے مل کر ملاقات کر کے آگے کو نکلے تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی یدخل من امتہ الجنۃ اکثر وافضل ممن یدخل من امتی۔ بخاری مسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے پاک پروردگار، یہ خوبصورت اور خوبرو نوجوان یعنی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، اے پاک پروردگار، یہ خوبصورت اور خوبرو جوان جسے آپ نے میرے بعد مبعوث کیا، لیکن یہ کہ اس کی امت کے لوگ میری امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر رو رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، لیکن یہودیوں کے ایسے کالے کرتوت کہ اللہ معاف فرمائے۔
جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبعوث ہونے کو تو میرے بعد آ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوگی، اور جنت میرے پیارے بھائیوں مفت میں نہیں ملنے والی، جنت مفت میں نہیں ملنے والی۔ ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب نماز نہ پڑھیں تب بھی جنت، آگے رمضان آنے والا ہے، روزہ نہ رکھیں تب بھی جنت، ہم خوش ہو جاتے ہیں سود کھاتے رہیں تب بھی جنت، اور ہم بے نمازی رہیں تب بھی جنت۔ یاد رکھیے جنت کو پانے کے لیے جنت کی چابی ہے، جنت کو پانے کے لیے جنت کی کنجی اور کی ہے، تو جنت بغیر اس چابی کے نہیں کھلنے والی۔ اور جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی جو ہے وہ نماز ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد نماز ہے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والا مومن اور مسلمان ہوگا اسے نمازی، نماز پڑھنے والے کو جو ہے وہ جنت ملے گی، ورنہ صرف یہ خوش فہمی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور جنت ہماری پکی ہے، تو جنت ہماری کوئی پکی نہیں۔ یہی دھوکہ اور یہی جو ہے وہ گھمنڈ اور یہی فریب اور یہی غلط فہمی یہودیوں کو تھی۔ یہودی کون تھے؟ بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولادوں میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی امت میں سے تھے۔ یہودیوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اور پیارے کیسے نہ ہوں کہ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا صحرائے سینا میں، ایک نہیں اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہودیوں نے کھانے کے لیے مانگا، اللہ نے ان کو کیا دیا؟ آسمان سے من اور سلوہ اتارا۔ یہودیوں کو تپتے ہوئے لک و دک صحرا میں جو ہے وہ سائے کی اور شلٹر کی ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ لیکن ان تمام پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی خوب نافرمانیاں کی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں تھوڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، تو اس دھوکے میں رہنا کہ ہم آپ کی امت ہیں اس لیے جنت ہماری پکی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو طالب صاحب جنت میں ہوتے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی بتائی گئی حدیث کے مطابق جہنم میں۔ انہوں نے آپ پہ سب کچھ قربان کیا اور خوب آپ کی خدمت کی۔ آگے جاری ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میری امت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ تو زیادہ تعداد میں جنت کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عظیم نبی اور اپنے بے نظیر اور بے مثال نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمؤمنين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔